بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اطمینان۔ ایک دانا نے کیا خوب کہا ہے کہ بے وقوف کو ذہین پر ایک فوقیت حاصل ہے کہ بے وقوف مطمئن ہو جاتا ہے، جبکہ ذہین اپنی عقل کی طرح خواہشوں کے منہ زور گھوڑے کی باگ کھلی چھوڑ دیتا ہے کہ قسمت سے زور آوری کرتا رہے۔ سائمہ اور سجیلا دونوں بہنوں میں سجیلا ذہن کی زیادہ اچھی تھی، کام اس سے ہو کر نہیں دیتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس میں پوہڑ پن دکھاتی تھی کہ کہیں مستقل اس کے گلے نہ پڑ جائے۔ اپلے جلا کر لکڑیوں کو سلگانے سے اسے نہ صرف گھن آتی بلکہ بدبو دار دھواں ناک میں گھستا تو آنکھوں سے پانی نکل آتا۔ وہ کھانس کھانس کر یوں برا حال کر لیتی کہ اماں خود ہی اسے اٹھا کر سائمہ کو کام دے دیتی۔ سجیلا شکر کرتی کہ اس کا سانولا رنگ کالا ہونے سے بچ گیا۔ آس پڑوس کے نسبتاً خوشحال گھرانے اپلوں کی جگہ گتے اور اخبار جلا کر لکڑیاں سلگاتے تھے تاکہ لکڑی جلدی آگ پکڑ لے۔ ان کی اماں بھی چند بیگمات کے گھر مالش کرنے جاتی تھیں۔ اترن کے ساتھ ردی بھی مل جاتی تھی، مگر محدود آمدنی میں ردی کو آگ لگانا ان کے لیے پیسوں کو آگ لگانا تھا۔ اس لیے ردی بیچ کر اماں 5 روپے کے اپلے خریدتی اور باقی سے کچھ میٹھا خرید لاتی۔ اس دن گھر میں رونق ہو جاتی۔ سجیلا کو اپنے نام کی طرح سجنے سنورنے کا بھی شوق تھا۔ تیزی سے اپنے حصے کا کام نپٹا کر کنگھی لے کر بیٹھ جاتی، کبھی پراندہ ڈالتی، کبھی میڈیاں بناتی۔ سائمہ کے ذہن کی طرح اس کے ہاتھ بھی سست تھے۔ ایک کام لیتی تو اس کو خوب سنوار کر کرتی، لیکن وقت اتنا لگا دیتی کہ اماں تعریف کرنے کی بجائے سلواتیں سناتی۔ اماں کی کسی باجی کو کام والی کی ضرورت ہوئی تو اماں کو بھی آمدن کے در کھلتے نظر آئے۔ فوراً اپنی بچیوں کی پیشکش کر دی۔ چونکہ وہ ابھی صرف 15-16 سال کی تھی، اس لیے یہ طے پایا کہ اماں انہیں باجی کے ہاں چھوڑ جائیں اور اپنا کام نپٹا کر واپس ساتھ لیتی جائیں۔ باجی بھی بہت نرم خو اور مہربان تھیں، انصاف سے دونوں میں کام بانٹ دیے۔ سائمہ سجیلا نے جلد کام سیکھ لیا اور سجیلا تو مہینے بعد ہی باجی کو پسند ہو گئی۔ ہوشیار، پھرتیلی، پھر ذہین، انہیں ذمہ داری سے بڑھ کر سکھ دیتی۔ باجی بھول جاتی کہ کون سی چیز کہاں رکھ دی تو سجیلا جھٹ لے کر آتی۔ صفائی کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم کی آرائش بھی خود کر دیتی اور باجی کا دل خوش ہو جاتا۔ جہاں باقی کام والیاں ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیوم کی قطار کو سرسری سا جھاڑتی، سجیلا وہاں ہر شیشی کو اٹھا کر صاف کرتی اور بنا پوچھے جان گئی تھی کہ مردانہ پرفیوم کون سا ہے اور زنانہ کون سا۔ سائمہ ایک کام میں لگتی تو اس کو سنوارنے میں دنیا مافیا سے بیگانی ہو جاتی۔ برتن دھونے لگتی تو پیچھے چولہے پر رکھا دودھ پک پک کر ربڑی بن جاتا۔ پر سائمہ کو خبر نہ ہوتی۔ استری کرتی تو کپڑے پر ایک شکن نہ رہنے دیتی، مگر کس قمیص کے ساتھ کون سا دوپٹہ ہے ہمیشہ ہی بھول جاتی۔ باجی میں جذبہ خدمت خلق بہت تھا۔ وہ باتونی سجیلا سے بارہا اسکول نہ جانے کی حسرت دہرائی تو باجی ان کے لیے قاعدے لے آئیں۔ روزانہ چھٹی سے پہلے کچھ سبق دے دیتی تو سجیلا اگلے روز ہی یاد کر کے نیا سبق لے لیتی، مگر سائمہ کے ذہن میں حروف گڈ ہو جاتے۔ اس نے صرف گنتی اور حساب کتاب سیکھ لیا کہ اس کی اکثر ضرورت پڑتی ہے، مگر حروف سے لکھنے کے سفر میں وہ پڑھائی سے بے دل ہو گئی اور باجی کی کوششوں کے باوجود دھیان نہ دیا۔ سجیلا تو ہر فن مولا تھی۔ پھر باجی کی کالج جانے والی بیٹی مریم نت نئے ڈیزائن کے اپنے کپڑے جب سجیلا کو دیتی تو وہ اور بھی بنی سنوری پھرتی۔ ہمیشہ کپڑوں میں پہلا انتخاب سجیلا کرتی اور اپنے لیے اچھے کھلتے رنگوں کے کپڑے چن لیتی، کیونکہ سائمہ کو جتنے بھی کپڑے اچھے دے دو، اس نے لکڑی اور اپلوں کے چولہے سلگا کر ان کا ستیہ ناش ہی کرنا تھا۔ اب سجیلا نے پڑھنا لکھنا بھی شروع کر دیا تو اس کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ لفظوں کے کھیل نے اس پر ایسے درواہ کیے کہ اس کی دنیا لامحدود ہو گئی۔
باجی سے ملنے والی عیدیاں لے کر خود فلم کی دکان پر پہنچ جاتی، جوڑ توڑ کر کے فلموں کے نام پڑھتی اور کرائے پر لے آتی، ٹی وی دیکھ کر کریموں کے نام یاد کر لیتی اور پیسے جوڑ کر وہی لیتی۔ اب اتنے تردد کے بعد کسی کی نظروں میں نہ آتی، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کے چچا اور ان کے دیور سے دیوار ملتی تھی۔ عمر میں سائمہ سال بڑی تھی، جبکہ چاچی نے جب بیٹے سے مرضی پوچھی تو اس نے سجیلا کا نام لیا۔ نوید رکشہ چلاتا تھا اور اب اپنے آس پاس کے لڑکوں کی نسبت خوش حال تھا، اس لیے سجیلا کی ماں نے حامی بھر لی، مگر سجیلا اور ہی ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ سائمہ کو اماں نے الگ کام لے دیا تھا اور چونکہ سجیلا سمجھدار تھی، اس لیے وہ پہلے فارغ ہو کر دوسری گلی سے سائمہ کو لیتی اور اکٹھے گھر جاتی۔ سجیلا جب باجی کے گھر سے نکلتی تو سامنے والی کوٹھی میں وکیل صاحب کا آوارہ لڑکا نعمان اکثر گیٹ پر ہی کھڑا نظر آتا۔ کبھی وہ گیٹ کھول کر گیراج میں گاڑی دھونے لگتا، کبھی اپنے کتے کو واک کراتے سجیلا کے رستے سے بار بار گزرتا۔ سجیلا بھی رفتار آہستہ کر کے اس خوبرو لڑکے کو ضرور دیکھتی، جس نے فی الحال باپ کے پیسے پر عیاشی کرنے کے علاوہ کچھ نہ سیکھا تھا۔ بس چند دن کی بات تھی، سجیلا کی بھی ساری توجہ بھٹک کر گیٹ پر آ ٹکی۔ گاڑی کا ہارن بعد میں ہوتا، وہ پہلے گیٹ پر آ پہنچتی اور گیٹ کھولتے ہی بند کرتے جی بھر کے نعمان سے نگاہیں ملاتی۔ نعمان بھی بے باکی سے نگاہوں کا جواب نگاہوں سے دیتا اور مسکرا دیتا۔ اب تو سجیلا کو لکڑی کے چولہے کا دھواں اتنا برا لگنے لگا کہ چولہا جلتے ہوئے کمرے میں بھی نہ بیٹھا جاتا اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ ان آنسوؤں میں کچھ عمل دخل اس کے خوابوں کا بھی تھا جو وہ بننے لگی تھی۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ خود کو خوشبودار کرنے کے لیے ٹیلکم پاؤڈر کی جگہ مہنگے پرفیوم لگائے۔ پھر اس نے رہا نہ گیا اور کچھ کر گزرنے کی سوچ لی۔ باجی شیشی کیسے لکھتے ہیں؟ کپڑے مل مل کر دھوتے ہوئے اس نے باجی سے پوچھا۔ پہلے شین کے شوشے؟ باجی نے سارے ہجے سمجھا دیے۔ اور گلاب کیسے لکھتے ہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ باجی بھی بچوں کو کھانا کھلانے میں مگن تھی، جو لفظ پوچھا بتاتی گئی۔ یہ تو اگلے روز جب سامنے وکیل صاحب کا چوکیدار خط پکڑے دروازے پر کھڑا تھا تو ماجرا کھلا۔ سجیلا نے نعمان کو محبت بھرا خط لکھا اور آخر میں دو ٹوک بات کرنے کے انداز میں ایک اشکیا شعر درج کیا تھا۔ شیشی بھری گلاب کی پتھر پہ توڑ دوں، اس خط کا جواب نہ دیا تو خط لکھنا ہی چھوڑ دوں۔ باجی نے تو سر پکڑ لیا۔ مہینوں کی محنت اور لاڈ کا یہ انجام نکلا؟ اس نے ساری پڑھائی اس کام پر لگا دی۔ پہلے تو ہینگر پکڑ کر سجیلا کی دھلائی کر ڈالی، پھر اس کی اماں کو بلوا کر سب بات کھول کر رکھ دی۔ اس نے تو محلے میں ان کی ناک ہی کٹوا دی تھی۔ ایک نوکرانی ہو کر کوٹھی کے لڑکوں پر ڈورے ڈالتی تھی۔ سجیلا نے بہت سمجھداری سے خط گیٹ کے اس کونے میں پھنسایا جہاں نعمان کھڑا ہو کر سگریٹ پیتا تھا۔ یہ تو بدقسمتی سے نعمان صبح ہی مری چلا گیا اور خط چوکیدار کے ہاتھ لگ گیا۔ سجیلا کے جی میں آیا کہ اسی وقت نعمان کی پسندیدگی کا بھی بتا دے، پر چپ رہی۔ ایک بار نعمان آ جائے گا تو سب کے منہ خود ہی بند ہو جائیں گے۔ وہ گھر آئی تو اس کے کارنامے کی اطلاع اس سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ چاچی نے رشتے سے معذرت کر لی، مگر سجیلا کی جوتی کو بھی پرواہ نہ تھی۔ ایک طرف نوکری سے جواب ملنے پر ماں سر پکڑے بیٹھی تھی، دوسری طرف بھتیجے نوید کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر باپ بھی شرمندہ تھا۔ ماں باپ کی فکر میں سائمہ بھی لب سیے ہانڈی چولہا کرتی رہی۔ سجیلا منہ سجائے روئے جا رہی تھی کہ اب نوکری گئی تو نعمان سے سامنا کیسے ہوگا۔ کم گو اور باتونی کا بھی موازنہ نہ کرو تو تمام دنیا انگلی اٹھا کر کم گو کی طرف اشارہ کرے گی اور کہے گی کہ اصل فائدہ مند یہی ہے۔ سائمہ بھی کم گو تھی، نہ سمجھ تھی، پر اتنی بھی نہیں۔ اس نے نوید کے لٹکے چہرے میں چھپا فکر بھانپ لیا تھا اور یہ بھی جان گئی تھی کہ وہ 2 دن سے کام پر کیوں نہیں گیا۔ مغرب کے وقت وہ صحن میں وضو کر رہا تھا۔ سائمہ پہنچ گئی۔ ہم ایک ہی آنگن میں سارا بچپن کھیلے ہیں۔ پریشانی تھی تو کہہ سنائی ہوتی، بہت دھیرے سے اس نے کہا۔
قسطوں پر رکشہ لیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب کس دوں کی مرمت کرواؤں؟ اس کے چہرے پر روزی روٹی کی فکر آ پھیلی۔ سائمہ نے دوپٹے کے پہلو سے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ باجی سے عیدیاں اور خرچ ملتا ہے تو میں جوڑ لیتی تھی، اچھا ہے تمہارے کام آ جائے۔ نوید پیسے تھامنے کی بجائے سائمہ کی صورت دیکھنے لگا۔ مہینے ہوئے تھے میونسپل کارپوریشن نے شہر کی حدود سے گائے بھینسیں نکالنے کا قانون بنا دیا تھا۔ اوپلے بھی نایاب ہو گئے تھے، اس لیے سائمہ کا رنگ بھی نکھر گیا تھا اور کپڑوں سے بانس بھی نہیں آتی تھی۔ اس کی ماں نے جب سائمہ کا نام لیا تو اس نے منہ بنایا تھا کہ وہ کوئی بیاہنے والی لڑکی ہے۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ وہی تو گھر بسانے والی لڑکی ہے، دوسروں کا سوچنے والی۔ رکشہ ٹھیک کرا کر واپس کر دوں گا، وہ بھی سود سمیت، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ سائمہ بے وقوف ہی تھی، ایسی باتیں نہیں سمجھتی تھی، بنا کچھ بولے پلٹ آئی۔ سجیلا گھر بیٹھی تو ماں نے چولہا ہانڈی اس کے سپرد کر دیا اور ہفتہ بھر کڑا پہرا دیا۔ ہفتے بعد وہ محلے میں کسی سے ملنے گئی تو سجیلا نے چادر اوڑھ کر دوڑ لگا دی۔ نعمان روز اس وقت پارک میں جاگنگ کرتا تھا، اس لیے وہ جا کھڑی ہوئی۔ نعمان نے بھی دور سے اس کو دیکھ لیا اور رخ موڑ کر اس کی طرف ہی آ گیا۔ کدھر ہوتی ہو آج کل؟ نظر ہی نہیں آتی، وہ بے تکلفی سے مخاطب ہوا۔ سجیلا نے شکر کا سانس لیا کہ کسی اور نے نعمان کو کچھ نہیں بتایا، ورنہ بتانے کے انداز میں پیغام کے معنی بدل دینے تھے۔ وہاں سے کام چھوڑ دیا ہے میں نے، باجی نے میری خدمت کا جائز صلہ نہیں دیا، اس نے دکھتے دل سے کہا۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ نعمان واضح پریشان نظر آیا۔ پریشان تو سجیلا بھی تھی، مگر امید تھی کہ نعمان اس سے ملنے کا کوئی اور رستہ ڈھونڈ لے گا۔ میں تو تمہاری راہ دیکھتا رہا کہ کب گیٹ پر آؤ اور کب میں گزارش کروں، بس کسی طرح مجھے مریم کا نمبر لا دو، بہت عرصے سے تم سے یہی کہنے والا تھا۔ نعمان کے منہ سے باجی کی بیٹی کا نام سن کر سجیلا کھڑے کھڑے جیسے اپلوں میں ہی دھنس گئی۔ مریم باجی؟ اس نے تصدیق کی۔ جب وہ کالج سے آتی ہے میں تب ہی گیٹ پر کھڑا ہو جاتا ہوں، مگر وہ ایسی شرمیلی ہے، ہمیشہ گاڑی اندر جانے اور گیٹ بند ہونے کے بعد نکلتی ہے، اس لیے میں جان گیا کہ تم ہی میرا کام کر سکتی ہو۔ نمبر لا دو گی نا تو انعام میں پورے 1000 روپے دوں گا۔ سجیلا کے خوابوں کا محل دھڑ دھڑ زمین پر بوس ہو رہا تھا اور وہ سامنے کھڑے شخص کو اس کے وجود میں ہونے والے دھماکوں کی خبر ہی نہ تھی۔ صاحب، آپ نے بہت تھوڑی قیمت لگائی میری، وہ بس اتنا کہہ کر پلٹ گئی اور لوٹ آئی اس لکڑی کے چولہے کو پھونک مار مار کر سلگانے۔ کھوٹ اس کے نصیب میں نہیں تھا، اس کے مزاج میں تھا، جو قناعت نہیں سیکھ سکا، جسے اپنی چادر کی لمبائی ناپنی نہیں آئی کہ حساب سے پاؤں پھیلائے۔ وہ پھونک مارتی رہی اور دل سے لکڑیاں جلانا سیکھنے لگی۔ اسے امید تھی لکڑیوں کا چولہا جلانا سیکھ لے گی تو قناعت بھی سیکھ ہی جائے گی، پھر اسے بھی اطمینان نصیب ہوگا جو بے وقوفوں کے پاس فطری ہوتا ہے اور عقل مند ٹھوکر کھا کر حاصل کرتا ہے۔